أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. سورہ اعراف کا دوسرا رکوع. اور آدم تو جی ہاں ترجمہ ہے میں تو آپ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہے وہاں سے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا. لفظ وسوسہ ہے تو جو بات آہستہ سے بغیر کسی ظاہری اس کے اندرون جو پیدا ہوتی ہے وسوسہ کرتی وسوسہ. ایک بار نہیں وہ بار بار آنا وہ بھی وسوسہ بار بار آتا ہے ایک بار میں آتش پڑتا نہیں ہوتا. وہ وسوسہ لهم الشیطان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی کھول دے ان پر وہ چیزیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں یعنی ان کی شرمگاہیں. اور کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور انہوں نے کیا کہ قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ان کو فریب دے کر اپنی بات پر مائل کر لیا. پھر انہوں نے جو جا کے درخت کا پھل چکھا تو فوراً ہی ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور کیا کریں اس کو معلوم نہیں تھا ہم کیا کرنا چاہیے. درخت کے پتے لے کر چھپانے لگے. تو اللہ تعالیٰ جب نے دیکھا تو ان کو پکار کر کہا کہ اے آدم کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ ادھر قریب مت جانا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو دونوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے اور ہم نہیں کریں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اچھا ہو ٹھیک ہے جاؤ تم یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان انسان کا دشمن انسان شیطان کا دشمن ہونا چاہیے لیکن ہم دوست بنے ہوئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک جو ہے زمین پر رہ کر یہاں سے چیزوں سے تمہیں نفع اٹھانا ہے. پھر فرمایا تم یہیں زندہ رہو گے زمین پر یہیں تمہاری موت ہوگی اور اسی زمین سے تم کو اٹھایا جائے گا کل. تو انسانی زندگی کا یہ جو واقعہ ہے کہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا اور نہ کسی اور علم میں ملے گا. سائنس میں اس میں کہیں نہیں ملنے والی بات تاریخ میں ہوا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ واقعہ 7 مقامات پر بیان کیے تاکہ انسان کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے دنیا کے اندر. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اس سے پہلے بھی 7 جگہ ہے تو پیدا کر کے مٹی سے پیدا کیا. اب اللہ کا حکم ہے مٹی سے انسان کے جسم کے اندر وہ اجزاء ہیں جو مٹی کے اجزاء ہیں. مٹی کا پیدا کرے گا تو مٹی کے جو اجزاء ہیں وہی انسان کے اندر ہیں. اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے کیلشیم فاسفورس میگنیشیم یہ وہ ہڈیاں کے اندر وہ ہے اس کے اندر وہ ہے کیلشیم سب میں نکل جاتے ہیں ایک چیز. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے جو ہے مٹی کا پتلا بنا کے جو ہے اس طرح سے ایک روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام بن گئے. تو پتہ سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. کل آیا تھا آپ کے سامنے. اس کے بعد ابلیس کو بھی حکم تھا اس نے انکار کر دیا. ارے میں سجدہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں تو اس سے بہتر ہوں. میں آگ سے بنایا گیا ہوں مٹی سے بنایا گیا. وہ اس ایرگومنٹ شروع کر دیا. دیکھ رہے ہیں شیطان ایک ہی حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا.
ایک ہی حکم نے انہیں کتنے غلط کرے بولو ایک ہی سجدہ نہ کر دیا. اس لیے ہمارے شاعر نے لکھا ہے ذوق میں, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر, اگر برسوں سب سجدے میں مارا تو کیا مارا اے بہت تماشا پڑ رہی بہت ایک ہی سجدہ نہیں کرا تھا نہیں معلوم کیا نہیں کرا تھا بولو, صرف ایک سجدہ نہیں کیا. تو بہرحال جو ہے اب آگے آدم علیہ السلام کو جو ہے تو شیطان کا ذکر قرآن میں 115 مرتبہ آ گیا, کس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ کوئی بھی نہیں بولنے والا, صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یا نہ سو ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, تم بھی دشمن بنا لے ہو, تمہیں دوست بنا لے بیٹھے تمہیں. کیا ہے کیسا کیا اب یہاں آ جا رہا ہے. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو دیا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہو, پھر جہاں چاہو سے کھاؤ, جس چیز پہ کھاؤ. اتنا خیال ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, اس کا پھل نہ کھانا, ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے. بہرحال کھاتے رہے پیتے رہے. شیطان دیکھا, شیطان کیا کرنا کہ انہوں کیسا بہکانا شروع کر دیا. تو پہلے تو بس شیطان نے ان کو بہکایا, بس تاکہ ان کو وہ ممنوع درخت جو ہے کھلائے. ان کا بدبند جو مستور جنت کے لباس تھا, جنتی لباس میں تھا, تو جو ہے وہ کھاتے جنتی لباس نکال لیا گیا. ننگے ہو گئے, ارے پریشان ہو گئے, کیا ہے اپنی شرم گاہیں. جنت میں تک جنتی لباس تھا, کھانا جو ہے پیشاب پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ درخت کھانے کی تاثیر یہ ہے. اور وسوسہ یہ تھا کہ تمہارے رب نے تم کو درخت اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کو کہ فرشتے نہ بن جاؤ. تو فرشتوں کو افضل سمجھ لیا آدم علیہ السلام نے, فرشتے تم کو سجدہ کیے تھے. فرشتے سے بڑھ کر انسان نہ بننا, مگر پڑتی میں محنت زیادہ. فرشتہ بننا کوئی کمال نہیں ہے معلوم نہیں. کمال نہیں کرنے کیا جذبات نہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں. نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں تو کیا نافرمانی کرے گا آدمی. نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو نافرمانی کیا کرے گا آدمی. انسان کو دونوں بھی ہے, اطاعت کا جذبہ بھی پیدا کر سکتا ہے, نافرمانی دونوں موجود ہیں. اس کو روک کے جو ہے یہ بننا, یہ کمال ہے انسان کا. انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنے جو خواہشات نفسانی اس کو روک کر اللہ کی بات کرنا, اس کے راستے پر آنا, یہ تو انسان کا کمال ہے. تو شیطان کیا بولا, دیکھو یہ درخت ایسا ہے, تم کھائے تو تم فرشتے بن جائیں گے, تو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. اور ان کی قسمیں کھایا, تو کسی کی قسمیں کھانے سے اعتبار مت کرو. قسمیں بول رہے جو ہے قسمیں کھاتا ہی قسمیں کھانے والوں کا اعتبار مت کرو. معلوم ہے قرآن میں جو قسمیں کھائیں وہ بطور گواہ کے, بطور دل کی قسمیں ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں ہوتا ہے نا, اس کی گواہی وہ جو ہے کیا سب پیش کر رہی ہے, وہ دلیل پیش کر رہی ہے. قرآن میں جو قسمیں بطور دلیل کی, یہ قسمیں لوگوں کو اپنا سچا ہونا دکھانے کے لیے یہ جھوٹی قسمیں ہیں سب. تو قسمیں کھایا ان کو شیطان, مانا اس لیے کہ تم دونوں کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ, یا کہ ہمیشہ رہنے والے زندہ ہو جاؤ, ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ. تو اس درخت کے کھانے سے تمہارے اندر ملکیت اور دائمی تم فرشتے بن جاؤ گے. انسان تم عام طور پر سمجھتے نہیں فرشتہ بہتر ہے انسان سے کرے عام طور پر, تو نبی آدم علیہ السلام نے ویسے سمجھا. تو اب کھاؤ, تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے. تو اچھی بات دکھا رہا ہو. تو شیطان کبھی بھی اچھے روپ میں آتا ہے, یاد رکھو. اس لیے کتاب ہے علامہ ماجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس. تلبیس یعنی کیا, لباس پہنانا. کئی کا برائیوں کو اچھا لباس بنا کے پیش کرنا. تمام برائیاں کہ ایسا برے کام کر وہ کر بولنے آتا ہوں, وہ اچھے لباس میں آتی برائی. تمام برائیاں اچھے لباس میں سے انسان جو ہے کرنے لگتا. بعد معلوم ہوتا ہے ایسا کرنا نہیں کرنا تھا, بعد معلوم ہوتا وہ کیا کرنا. تو کتاب ہی لکھی تلبیس ابلیس, شروع سے شرک بدعت اور پھر یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اور تمام برائیاں کے پیچھے اسی کا ہاتھ. جتنی بھی برائیاں ہیں سب شیطانی کا ہاتھ. اب ماڈرن لوگوں کو جو ہے نہیں, یہ سب یہ ایسا ہے, یہ سب ترقی ہے, یہ جو ہے چیزیں ایسے ہونا چاہیے, یہ فیشن ہے فلاں, یہ چیزیں ڈال کے لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے شروع میں منع کیا تھا, تمہارے اندر وہ کھانے کا برداشت کرنے کی یہ نہیں تھی. اب جو ہے تمہارا جو ہے اس طاقتور غذا کا مطمئن نہیں تھا تمہارا جسم, اب جو ہے برداشت کرنے کے قابل ہو گیا, تم کھاؤ.
اب تمہاری حالت ترقی ہوگی، بہت دن ہوئی تمہیں آ رہا کر، آپ کی قوت میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے، آپ کھا لے ہو. اور پھر ان کے روبرو اس بات کی قسمیں کھا لی، یقین جا رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. شیطان ایسی باتیں پر اگر دونوں کو فریب میں لایا، قریب سے نیچے لے کر آیا نا، فریب دے دیا ان کو. نیچے لانا بے اعتبار حالت کے اور رائے بھی تھا کہ اپنی رائے کو چھوڑ کر اس کی رائے، دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے، اور مقام کے اعتبار سے بھی جنت سے نیچے اتارا دیے گئے. ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو فوراً ہی ان کے لباس کھل گئے، جنت کا لباس اتر دیا گیا. دونوں شرمانے لگے بدن چھپانے کے لیے. تو بدن چھپانا یہ انسانی فطرت ہے. تو شیطانی فطرت کیا ہے؟ بدن دکھانا. دیکھ رہے ہیں خاص طور پر عورتیں، دیکھیں پہلے تھوڑا آیا، تھوڑا آتے آتے اب تو بالکل برہنگی اتنی زیادہ ہو گئی. اس لیے جو شیطانی فطرت کے لوگ ہیں ہمارا برقع برداشت نہیں کر سکتے. برقعے نکالو ان کی چادریں نکالو، ایج پہ لو، ان کا اسکارف نکالو. شیطانی یہ ہے. جنت کا لباس تو پڑا، دونوں شرمانے لگے. بدن چھپانے کے دونوں بدن کے اوپر جنت کے پتوں سے جوڑ جوڑ کر پہننے لگے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے کیا میں تم کو درد کھانے سے منع نہ کر چکا تھا، اور تم کو یہ اس بات کی اطلاع دے چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچتے رہو. دونوں نے کہا کہ ہمارے ہم نے بہت نقصان کیا، ہم نے اس کی بات مان کر بہت نقصان کیا. اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں، ہم پر رحم نہ کریں تو آپ ہی ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. تو دوسرے مقامات پر آتا ہے ونسی آدم ولم نجد له عزما. آدم نے بھول گئے ہو اللہ تعالیٰ جو بولے کیا میں نے کہا تھا تم کو. تو آدم تو انسان کے اندر بھول کا بھی ایک مادہ ہے، انسان بھول جاتا ہے. تو اس لیے دعا کیا سیکھے گی سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم کو گرفت نہ کر. انسانی فطرت. آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول گئی. تو بھول پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا. جو کام اچانک ہو جاتا ہے غلطی سے، کوئی ختم ہو جاتا ہے، او اخطانا بغیر ارادے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول جائیں یا ہم چک جائیں، تو جو بغیر ارادے غلطی ہوتی ہے وہ اخطانا کرتی. ارادے سے کرتا وہ غلط بات، معلوم ہے غلطی ہے، غلط کام ہے وہ کرنے جاتا ہے، اس پر گرفت ہو گیا. تو اس لیے دعا کیا اللہ تعالیٰ خود دعا سکھا رہے ہیں، یہ دعا مانگو. ایمان والوں کی دعا ایسی ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اس لیے ان کی اولاد بھی بھول گئی. ونسی آدم علیہ السلام بھول گئے، اس لیے ان کی اولاد بھی کے ذریعے بھی مادہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جاؤ جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ. تو اصل میں مقصد ہی زمین میں بسانے کا تھا. انی جاعل فی الارض، پہلے بولے اللہ تعالیٰ اعلان کرے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہاں جنت بھی کی کہتے ہیں کہ اگر تم اور تمہاری اولاد جو ہے سب اگر نیک اعمال کرے تو پھر یہ اور تم کو ملے گی، جنت بھی ملے گی، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا. جنت صرف چند دنوں کے لیے عارضی قیام گاہ تھی. وہاں یہ بتانا دیکھو تمہارا دشمن انہیں ہے، آپ پیچھے جا رہے ہیں، انہیں بھی تمہارے ساتھ آنے والا، تم کو جو ہے قیامت تک سور اول پہلا سور کیا ہے تو تم کو بہکاتا رہے گا شیطان. یہ بتانے کے لیے اب کہاں بتانا ہو یہ سب چیزیں کہاں بتانا تھا بھائی، کوئی سی جگہ تھی. یہ جنت سے نکالے اللہ کو آدم علیہ السلام کو وہاں سے رکھنے دینا تھا. اللہ تعالیٰ پہلے اعلان کرے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر وہاں کیسا رکھ سکتے ہیں بولو. اس لیے جاؤ نیچے چلے جاؤ. یہ سزا کے طور پر نہیں بھیجے، سزا کے طور پر نہیں، بلکہ زمین کا ہی خلیفہ بنانا تھا آدم علیہ السلام. یہ سب دکھانے کے لیے کہ تمہارا دشمن ایسا ہے، اور یہ تمہاری ایمان اور ایمان لانے والوں، اعمال صالح کرنے والوں کے لیے یہ مقام ہے، جو ایسا مقام ہے جہاں کوئی جو ہے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. کھانا پینا ہر چیز، ہر لیس کا آرام. جنت کے تمام ہر چیز کے جو ہے بحذافیر کلی، تمام اچھی چیزیں جمع کر دی جنت کے اندر. جہنم کے ساری تکلیفیں جمع کر دی. ہر قسم کی راحت جنت میں جمع ہے، ہر قسم کی جو ہے تکلیف اور آفت جو ہے جہنم میں جمع ہے. تو آدم علیہ السلام شیطان کیا اللہ سے رجوع کرنے لگا. آدم علیہ السلام تم ایسا کر دیا، بولے تو کیا بولے ربنا ظلمنا اللہ، ہمیں اپنے ظلم کر دیا اپنی جانوں پر، ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ اگر تم معاف نہیں کرا تھا. یہ انسانی ٹرینڈ ہے. آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے غلطی ہوتی فوراً معافی مانگے، غلطی پر نہیں میں ایسا میں ویسا کتنا کر لیں.
وہ تو اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسا سجدہ کروں، میں افضل ہوں، فلاں ہوں، وہ ہوں. ایک ہی جگہ نہیں، 7 جگہ نہیں، ہر جگہ الگ الگ آرگیومنٹ. اس کی وجہ سے مجھے ایسا کر رہا ہے، مجھے چھوڑتا نہیں، فلاں نہیں، وہ نہیں. یہ اللہ کے سامنے شروع کرنا، کتنا بولتا بولتے ہو، چل گیٹ آؤٹ، نکل جائیں سے. آدم علیہ السلام کہے اللہ ہم نے جانور ظلم کر دیا، اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے تو ہم جو ہے نقصان اٹھانے والے سے ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے توبہ ان کی قبول کیا. توبہ قبول کرنے کے بعد جو ہے مطلب ہی نہیں تھا کہ یہاں رکھنا تھا، جنت میں رکھنا، جاؤ دنیا میں تو وہیں بسانا ہے. یہی بھی تو اتر جاؤ، تم سب جمع کر سکتے ہیں. کون ہے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، شیطان، اور سب چلے جاؤ. بعض حکم لی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کون؟ انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے. انہیں تو معلوم ہی تھے دشمن کر، لیکن ہمیں اسے دوست بنانے بیٹھے. دوستی کر لی ہم نے شیطان سے، ہے نا، اس کی اشاروں پر چل رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کر دیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ایک مقررہ وقت تمہارے لیے یہاں سے ساری چیزوں سے تم کو نفع حاصل کرنا ہے. تو یہاں آنے کے بعد سب شروع ہوا، زندگی شروع ہوئی. گھر بساؤ، وہ بساؤ، کھانے کے لیے اناج میسر کرو، یہ کرو، وہ کرو، اولاد پیدا ہونے لگی. لیکن ایک لڑکا پیدا ہونا، ایک لڑکی پیدا ہونا، ایک لڑکا وہ پیدائش سے چلا آدم علیہ السلام. پوری دنیا پھیلی اس سے. قال فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے دنیا میں، زمین پر، جنت سے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری اولاد باس کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے زمین رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور وہیں تمہارے لیے اسباب زندگی کے سارے اسباب زمین پر ملیں گے. تم سب زمین مل رہا نا. ہم نفع حاصل کرنا ہوا ہے ایک وقت خاص تک، یعنی موت تک، اور تم سب کو وہیں زندگی بسر کرنا ہے. وہیں تمہاری موت ہوگی، وہیں تمہیں مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے اللہ ہم کو اٹھانے والا ہے. قیامت میں اسی زمین سے ہم کو اٹھایا جائے گا. اس کے بعد زمین الگ بنا دی جائے گی، جو گول زمین ہے بالکل صاف بنا دی جائے گی. اگر ایک سوئی مشرق میں لگے تو مغرب کو نظر آئے گی. لا ترى یوجم ولا امتا، کچھ اونچ بیچ نہیں رہے گی، اتنی ایک دم لیولڈ ہو جائے گی زمین. تو بہرحال یہ واقعہ ہم کو اس لیے سنا جا رہا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، ہمارا مقام کیا ہے، کیوں آئے دنیا کے اندر. یہ دنیا کی زندگی آزمائش. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی، پہلے نبی بھی، تو سب اولاد جو ہے ان کی رہی دین پر قائم رہی. اس وقت جو سب توحید پر قائم تھے، اس لیے توحید کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر شرک شروع ہو گیا، تو نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ. جو گمراہیاں پیدا ہوتی گئیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ہی بھیجتے گئے. اور پھر آخر میں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا. اور ایسا جو ہے نظام عمل اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ ہمیشہ قیامت تک کام آنے والا. وہ دین بھیجا اور وہ کتاب نازل کی جو قیامت تک کے لیے سارے مسائل کے لیے حل کے لیے. تو اس کتاب پر عمل کریں گے دنیا کے اندر تو یہاں بھی کامیاب ہوگی، وہاں بھی کامیاب ہوگی. نہیں عمل کریں گے، یہاں بھی گئے وہاں بھی گئے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.